آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو فرمایا کہ کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ سورہ مطففین کے بارے میں اکثر مفسرین نے مختلف قول اقوال فرمائے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 36 آیتیں ہیں۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، ان کو مطففین کہتے ہیں۔ اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ یہ موجود ہے، اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ مطففین کہتے ہیں۔ اس کی 6 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا۔ اب اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے، اور خاص طور پر ابو جہینہ یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لیے 2 پیمانے جدا رکھے ہوئے تھے۔ اس کا جو قبیلہ تھا ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس 6 آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرے سے ناپ لیں تو فرمایا کہ وصول کریں تو پھر وہ پورا لیں، اور جب ناپ یا تول کر دیں تو فرمایا کم کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ کیا یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا، اور اس دن ان سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ اگر انہیں اٹھائے جانے کا یقین ہوتا تو کبھی بھی ناپ تول میں کمی کرنے سے وہ ایسی حرکت نہ کرتے، بلکہ وہ باز رہتے۔ اور عظمت والا دن وہ ہے کہ فرمایا کہ جس دن سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے تو پھر وہاں ان کا حساب اور جزا کے لیے انہیں کھڑا کر دیا جائے گا، جہاں انہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 6 آیات میں جو اہم بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے ناپ تول۔ ناپ تول ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں تقریباً تمام لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، یعنی تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے اور خریدنے سے واسطہ ہر انسان کا پڑتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا اور خریدنا یہ 2 ہی چیزوں پر مبنی ہوتا ہے، یا تو ناپ کر ہوتا ہے یا وہ تول کر ہوتا ہے، انہی 2 چیزوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس ناپ تول کو آخرت سے بھی جوڑا گیا کہ دنیا کے ناپ تول سے انسان اس ناپ تول کو یاد رکھے کہ جب اس کے اعمال نامے کو تولا جائے گا تو انسان جب اس ناپ تول کو یاد رکھے گا آخرت کے، تو پھر دنیا میں کبھی وہ ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارے گا۔ اب دیکھیں سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین کا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، اور ترازو رکھی
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں نا انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول کرو اور وزن کو نہ گھٹاؤ۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بھی سورہ رحمان میں پہلے اللہ نے آسمان کا ذکر کیا اور پھر فوراً ترازو کا ذکر کیا کہ انسان کیونکہ تولنے میں نا انصافی نہ کرے اور انصاف کے ساتھ وہ تول کر جس کو جو چیز ہے وہ پوری دے اور وزن کو نہ گھٹائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ جب ماپ کرو تو ماپ پورا کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ترازو جو ہونا چاہیے بالکل انسان اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ میرے ترازو میں کمی بیشی تو نہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ بالکل صحیح ترازو سے فرمایا کہ وزن کرو اور فرمایا ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اب یہ چیزیں جب ہمارے معاشرے میں صحیح ہوں گی تو پھر جبھی ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ہم نے پورا قرآن میں تذکرہ پڑھا ہے کہ اس قوم میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی اور پھر کیسے اللہ کا ان پر عذاب آیا اور زمین سے انہیں مٹا کر رکھ دیا گیا۔ ناپ تول میں جب کمی بیشی ہوتی ہے اور انسان اس میں ڈنڈی مارتا ہے تو پھر قحط سالی، برکتیں اڑ جاتی ہیں اور پھر انسان کو سکون، وہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ حلال کو وہ حرام بھی کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یاد رکھیے گا کہ صحیح ناپنے اور تولنے کا انجام جو ہے وہ دنیا میں بھی بہتر ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کا اعتبار بھی قائم رہتا ہے، تجارت میں بھی خوب برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت فراوانی ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھا دنیا کا۔ آخرت کے اگر لحاظ سے دیکھیں تو علماء کہتے ہیں آخرت میں بھی یقیناً بہتر ہی ہوگا۔ اس حوالے سے لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا کیونکہ قیامت کے دن تو ہر بندہ اپنا حق مانگنے آئے گا، اور اس نے اگر دنیا میں صحیح ناپ تول کیا ہوگا تو قیامت کے دن کوئی یہ تقاضا اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکے گا کہ اس کا کوئی حق اس پر نکلتا ہوگا اگر اس نے دنیا میں صحیح ناپ تول کیا ہوگا۔ اور یوں لوگ اپنا حق طلب کرنے کے لیے قیامت کے دن ایسے شخص کو نہیں پکڑیں گے، یہ شخص حرام رزق کھانے اور کھلانے کے عذاب سے بچ جائے گا اور اس کے نیک اعمال بھی محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ان 6 آیات میں سخت وعید اللہ رب العالمین نے ارشاد بیان کی گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس اس کے انتقال کے وقت گیا اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا، یعنی اس کی حالت نزا کی کیفیت ہے، اس وقت اس نے مجھے دیکھ کر کہا اے مالک بن دینار، اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ موت کے وقت یہ منظر بھی کھول دیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس وقت مجھے آگ کے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھو، لیکن ان آگ کے پہاڑوں پر چڑھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں نے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس غلہ ناپنے کے 2 پیمانے ہیں، ایک سے غلہ ناپ کر لیتا تھا اور دوسرے سے غلہ ناپ کر دیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے ان دونوں پیمانوں کو منگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر توڑ دیا۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اب تیرا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہے، بلکہ اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ یعنی یہ شخص ناپ تول میں کمی بیشی کرتا تھا تو اسے اللہ کی طرف سے یہ عذاب نصیب ہو رہا ہے اور اسے یہ عذاب موت کے وقت دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح ناپنے اور تولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دوسری آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ کہ جب دوسرے سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، یہ ایک اخلاقی تنبیہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں،
لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی نفسیات بھی اللہ نے بتا دی کہ جو دوسروں کو ڈنڈی مارے گا وہ اپنا پورا لیتا ہے، جبکہ صحیح انسان کون ہے؟ تو فرمایا صحیح انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے کہ جو اپنے ساتھ وہ چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہی آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک پیمانہ حضور نے حدیث پاک میں دے دیا کہ صرف یہ ناپ تول میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ تو فرمایا کہ وہ مومن ہے، اور اگر اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہو، بھلا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کے ساتھ بھی اچھا اور بھلا کرے اور دوسروں کے لیے اچھا ہی سوچے۔ جب وہ دوسروں کے لیے برا کرے گا تو وہ اپنے لیے بھی تیار رہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اور یہی بات ہمیں بار بار سمجھائی جاتی ہے کہ کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت کریمہ، اور پھر اس کی جو چھٹی آیت ہے وہ کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں وہ تمام لوگ داخل ہیں کہ جیسے کپڑا ناپتے وقت، اب یہ صرف یہ وزن کرنے والے لوگ نہیں بلکہ ناپ تول میں فرمایا کہ کپڑا ناپنے والے جیسے لچکدار کپڑا ہے تو کھینچ کر اس کا وہ کپڑے کو ناپنا، اسی طرح الاسٹک کو کھینچ کر ناپنا، باٹ جو کم رکھنا، باٹ تو پورے ہوتے ہیں لیکن وہ تولنے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں لوگ، اسی طرح چیز کو زور سے ترازو پر رکھنا کہ وزن جلدی سے پورا آ جائے، چیز کو بھی آسان بالکل آرام سے رکھا جائے گا، یعنی زور سے وزن۔ یہ بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں تولنے والی وہ زور سے اس پر رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اسی طرح ترازو کے پلڑوں میں فرق رکھنا، یعنی دونوں کا بیلنس نہ ہونا، اسی طرح ترازو کے جس حصے میں باٹ رکھے جاتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز لگا دینا، اسی طرح وزن کرنے کے الیکٹرانک آلات کی سیٹنگ یا میٹر وغیرہ میں تبدیلی کر کے کم ناپ تول کرنا، یہ سارے لوگ اس وعید میں شامل ہیں کہ چاہے وہ الیکٹرانک وہ ترازو میں کریں یا وہ پٹے والا جو ہوتا ہے ترازو اس میں کریں، جس طریقے سے بھی وہ ڈنڈی ماریں گے انہیں پھر اللہ کا طرف سے عذاب دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جس دن لوگ سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی وہ منظر کیسا منظر ہوگا، انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کل اور اس سے مزید آگے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے اور قرآن کو سمجھنے، سمجھانے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم آج سے پھر ہم نے آغاز قرآن کریم کا کیا، اللہ صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ مکمل قرآن پاک سنانا ہمارے لیے آسان فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ رب کریم ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما، ہمیں تجارت میں ہر قسم کے مولا کریم ڈنڈی مارنے اور حرام کمانے سے ہمیں محفوظ فرما، رزق حلال عطا فرما، جو تو عطا فرمائے اس میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی حرص طمع لالچ سے ہمیں بچا، مولا کریم ہمیں ہر حال میں شکر گزار بنا دے، زبان سے شکر کرنے والا بنا، دل سے شکر کرنے والا بنا، ہر حال میں تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحتیں، سکون عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔